والدین کے سنگ ہی بچوں کی پہلی درسگاہ غلطیاں کرتی ہے، ٹریک سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ اس کو لاڈلے بنانے کی کوشش کے بعد جو ٹین ایج آتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں پر اتنا ترس نہ کھائے، اس دن ٹف ٹائم مان لاتے ہیں تو وہ بچوں کے ہاتھ کرو، دھوپ میں چلی جاؤ، اس کو سردی گرمی دھوپ بارش ان سے نہ بچاؤ۔ سر والدین کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھو والدین کے سنگ ہی بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، مطلب کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں، ابتدائی سال ہوتے ہیں، بچپن کے دن، تو ان کو جو ہے پراپر ٹائم دینا چاہیے، بچوں پر پراپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے نا جس میں بچہ جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ اب بچپن میں آپ بچوں کو جو سکھا رہے ہیں وہ جو ہے بعد میں جو ہے وہی چیز جو ہے آپ کو ان دنوں میں ان کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، ان دنوں میں ان کا مائنڈ سیٹ بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہے والدین جو ابتدائی دنوں میں جو سب سے بڑی غلطیاں کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فکر جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اب زیادہ فکر کی وجہ سے جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ گرو کر رہا ہوں، بہت اچھی طریقے سے اس کا دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس کی تربیت کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو ہے وہ ٹریک سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ تو تربیت کرتے ہیں لیکن وہ اس کو لاڈلے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہے بچوں کو جو ہے فیسلٹیز دیتے ہیں، بچوں کو جو ہے ہر چیز جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں، اور وہ ضرورت سے زیادہ۔ اب اگر وہ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہے تو ابتدائی دنوں میں بچوں کو جو ہے آپ کو چاہیے، چاہے ابتدائی دنوں میں نہ بھی ہو لیکن بعد میں بچہ جب 6-7 سال تک پہنچ جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ٹین ایج آتا ہے وہ بھی ایک مرحلہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں بچوں کو جو ہے آپ نے چاہیے کہ اپنے بچوں پر اتنا ترس نہ کھائے، اس دنوں میں آپ کو چاہیے کہ بچوں کو ٹف ٹائم دے، اس کو جو ہے اتنا فیسلٹیز نہ دے، اس کو جو ہے اس کو دھوپ میں جانے دے، اس کو جو ہے ایسے ایسے کام کرا دے جو اس کے لیے نئے ہو۔ تو اب یہاں پر والدین جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ایزی کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کی، اور وہ ایزینس جو ہے بعد میں بچے کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ ایزینس جو ہے جس سے بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ ان چیزوں پر آتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے، بعد میں جو ہے وہ اپنا جو اعتماد ہے، اپنا کانفیڈنس ہے، بولڈنس ہے، وہ کو دیتا ہے۔ بالکل۔ اب بچوں کو ایسا ماحول پرووائڈ کرو جس میں وہ ایسا کام کرے جو اپنے ہاتھوں سے کرے، خود سے کرے ہر کام۔ وہ جب کام جو ہے وہ خود سے کرتے، اب جس طرح 2-3 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اب یہ نہ کرو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم اگر ایسے باتیں بچوں کو کرتے ہیں تو ہم نگیٹیوٹی اس کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ ان چیز کی قابل نہیں ہو، اور وہ بچہ جو ہے بعد میں وہ ایکسیپٹ ہی کر دیتا ہے، کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ تو وہی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور وہ نہ جو ہے مائنڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہے۔ اور مائنڈ ہی ایک ایسی چیز ہے جو وہ ہر وقت جو ہے وہ پازیٹیو چیز کو دیکھتی ہے، نگیٹیو چیز کو تو وہ دیکھتی ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو نگیٹیو چیزیں دیتے ہیں تو بچہ نگیٹیو کی تلاش میں پھر نکلتا ہے۔ اس کے بجائے آپ اس کو یہ کرو کہ یہ کام جو ہے یہ ایسے کرنا ہے۔ اس طرح میں نے وہ ایگزامپل دی تھی کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بول، اب بچہ تو جھوٹ جانتا ہی نہیں ہے کہ جھوٹ ہے کیا، اب وہ جھوٹ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس کے بجائے آپ یہ کہہ دو کہ ہمیشہ سچ بولو، تو وہ سچ کی تلاش میں نکلے گا اور وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا۔ اب بچوں کو مسجد میں لے جاؤ، مطلب کہ وہ اتنا ہو جائے، جس طرح اسلام بھی کہتا ہے کہ بچہ جو جب 7 سال تک پہنچ جائے تو اس پر جو ہے نماز کی ترغیب دو، اس کو کہو کہ نماز ایسا پڑھو، تو اس کو نماز کے لیے جو ہے اس کی طرف چلی جائے۔ اب جو ہے وہ جب اسلام یہی کہتا ہے کہ 10 سال تک پہنچ جائے تو اس کے لیے اگر وہ نہیں کرتا تو ڈنڈے سے کام لو، تو اسلام میں زور کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو صرف اتنا فیسلٹیز اور اتنا لاڈلے نہ بنائے۔ اسلام میں یہ آیا ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ تھوڑا سختی کر سکتے ہو، تو اب یہ سختی اگر آپ ابھی جو ہے نرمی کر رہے ہو، ابھی نرمی کرو، یہ نرمی بعد میں جو ہے بہت بڑا خطرہ بنے گا آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے، اس کو جو ہے فیسلٹیز نہ دے، اس کو جو ہے وہ کام کر رہے
وہ جب کام کر رہا ہے تو اس کو خود کرنے دے، بالکل اس کو کسی، اب یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جب جو ابتدائی دن ہوتی ہے بچوں کی، تو اس میں جو ہے آپ جو ہے بچوں کے لیے کچھ کھیل کود کا بندوبست کرے گھر میں، اس کے ساتھ جو ہے آپ خود بھی کھیلے، گھر میں جو ہے کچھ بکریاں رکھ دے تاکہ وہ اس کے ساتھ پرندے رکھ لے جس کے ساتھ وہ جو ہے ہر وقت جو ہے فیملیئر ہو، مشغول ہو اس کے ساتھ، تو وہ جو ہے پھر ان چیزوں کے اس کے ساتھ جو ہے اس کو مٹی میں جانے دے۔ ایسے کچھ لسٹ ہے، ایک لسٹ ہے، ایسی 30-40 ایکٹیویٹیز ہے بچوں کی، اس کے ساتھ کھیلے کودے، یہ جس طرح میں نے جانوروں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ جو ہے کوئی آرٹس بنائے، اس کے ساتھ کوئی اور گیم کھیلے، یہ پزل گیم کھیلے، اس کے ساتھ جو ہے بچے میں کریٹیوٹی آتی ہے۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں لگ جاؤں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، بہت سارے ہم جو ہے آگے ویڈیوز میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے بالکل کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں کہ بچوں کو اتنا لاڈلا نہ بناؤ، اس کو جو ہے اتنا فیسلٹیز نہ دو، اس کو اتنا ڈیپینڈنٹ نہ بناؤ، بجائے اس کے آپ اس کے لیے کچھ، مطلب کہ اگر وہ آپ جو ہے بازار سے کچھ گروسری لاتے ہیں، گھر کا سامان لاتے ہیں، تو وہ بچوں کے ہاتھوں لے آؤ، وہ جو بچوں کو کہو کہ آپ جو ہے چلے جاؤ مارکیٹ میں، یہ چیزیں کرو، دھوپ میں چلے جاؤ، اس کو سردی گرمی دھوپ بارش ان سے نہ بچاؤ، انہوں نے انہی چیزوں میں رہنا ہے، تو پھر آپ کے بالکل بچے جو ہے وہ بالکل اس کی تربیت اچھی طریقے سے ہوگی۔ ایسا ہی ہے، بالکل، تھینک یو۔